السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ یہ قبر پہ پودا لگا رہے ہیں۔ کیوں پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، قبر پہ جو پودا لگا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحاح ستہ میں موجود ہے، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، یہ 6 کتاب میں، اس کے علاوہ سنن دارمی اور بھی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دم حدیث بالکل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قبر کے پاس سے گزرے، اور آپ چونکہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غیب سے یہ بتا دیا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ کوئی بڑی چیز کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا تھا، وہ کیا کہ وہ چغلی کرتے تھے ایک آدمی، اور ایک آدمی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگائی، کھجور کی ٹہنی، یعنی کچی ٹہنی منگائی، اور اس کو 2 حصے میں بانٹ دیا، اور اس کو دونوں قبروں پر لگا دیا، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ جب تک یہ ٹہنیاں زندہ رہیں گی تب تک ان کے عذاب میں انشاءاللہ تخفیف ہوتی رہے گی، آسانی ہوتی رہے گی، ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے گی، ہو سکتا ہے عذاب اٹھا لیا جائے۔ اسی لیے علماء کرام محدثین یہ کہتے ہیں کہ قبروں کے اوپر اگر آپ کسی طرح کا پیڑ پودا لگا دیں جو ہرا ہو، یا کوئی بھی گھاس لگا دیں، کچھ بھی لگا سکتے ہیں، چاہے وہ پھول ہو یا کچھ بھی ہو، لیکن ہرا ہونا چاہیے، چاہے وہ سبزی ہو، پھل ہو، کچھ بھی ہو۔ اگر آپ لگا دیتے ہیں تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب قبر کو ان کے تسبیح پڑھنے کی وجہ سے، جو یہ تسبیح پڑھتا ہے، ہر جاندار تسبیح پڑھتا ہے، تو یہ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اس کو فائدہ ملتا ہے، یہ فائدہ ہوگا اس کا۔ اور جب اگر کوئی گھاس وغیرہ سوکھ جائے تو اس کا آپ اکھاڑ سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ کچا ہے، گیلا ہے، تر ہے، بھیگا ہوا ہے، مطلب سوکھا نہیں ہے، تو اس کو رہنا دینا چاہیے قبر پر، اس کو نہیں اکھاڑنا چاہیے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ آپ کا نام؟ محمد تجمل۔ اور دوسرا یہ بھی کرتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں۔ پانی ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس قبر پر جو بھی چینٹی یا کوئی بھی اور جاندار ہوگا اس کو پانی ملے گا، تو اس کا ثواب جو ہے انشاءاللہ اس مردے کو بھی ملے گا۔